اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گھٹری لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟ نوح علیہ السلام فرماتے، ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی، پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح علیہ السلام بلائیں۔ اسی دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلانا بھول گئے۔ جب طوفان تھما، ایک دن نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں۔ جہاں سے چلا تھا وہاں آئے اور جا کر قریب دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے۔ روز زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی جس پر چراغ جل رہا ہے؟ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی، یا نبی، کیا کشتی تیار ہے؟ چلیں۔ نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا، رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں؟ وہ کہنے لگی، یا نبی، کیا نہیں پتہ؟ کہا، اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں؟ بڑھیا کہنے لگی، یا نبی، بس ایک دن بادل گرجے تھے، کچھ ہلکی سی پھوار پڑی تھی۔ نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، میرے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی اور کہا، اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا، نجات کی کشتی میں سے لے جاؤ گے، تب جب کہ تم اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکے۔ لیکن نوح علیہ السلام، میں نے تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، میں نے اسے عذاب سے بچا لیا۔ اے مومنو، یہ حدیث قیامت تک کے مومنین تک پہنچانا تم پر واجب ہے، اور انہیں بتا دو کہ جس نے ہم سے محبت کی، قیامت کا عذاب ان کو۔ جیسے بڑھیا کو پتہ نہیں چلا، ہمارے مومنوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ قیامت کب آئی اور کب چلی گئی۔ ایک عذاب جو ایک طوفان کی صورت میں نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنوا کر سوالے انسانوں اور جانوروں کو سوار کیا تھا۔ اس طوفان میں زمین مسلسل پانی اگلتی رہی اور آسمان مسلسل پانی برساتا رہا۔ روایات اور سائنسی شواہد کی روح سے یہ طوفان بنیادی طور پر عراق کے علاقے میں تھا۔ اس کا ذکر توریت، انجیل اور قرآن تینوں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں، چنانچہ آپ نے لگائے ہوئے ساگوان ان کے درخت تیار ہو گئے اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 درجے تھے۔ نچلے طبقے میں درندے، پرندے، حشرات الارض وغیرہ، اور درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اس طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی اور آپ کی اور مومنوں کی محنت کاریگری کا ثمرہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑا رہی تھی، طرح طرح کے تمسخر اڑا رہی تھی اور قسم قسم کی طعنہ بازیاں، بدزبانیاں کر رہی تھی، اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے، آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب تم پر آئے گا، طوفان آ جائے گا، تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں، پرندوں، ہر قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا سوار کرا دیا۔ خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند، یعنی حام، مام اور یاسفت، ہم تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی، 72 مومنین مرد، عورتیں اور 80 انسان کشتی میں سوار تھے، اور آپ کی بیوی واغلہ جو کافرہ تھی، اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام لعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہ ہو سکے، طوفان میں غرق ہو گئے۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودھی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ مع کشتی والوں کے لیے زمین پر اترے، اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی، اور آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی۔ اس لیے انہیں آدم ثانی یعنی زمین پر موجود انسان کا دوسرا باپ آدم بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ تھے نوح علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے۔
اور اللہ نے ان کو بہت سعادت سے نوازا تھا۔ لوگوں نے مذاق بھی اڑایا لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ نے ان کو ترقی دی، اور جو لوگ مذاق اڑا رہے تھے وہ سب کے سب عذاب میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ نے ان پر ایسا پانی برسایا کہ ان کی نسل در نسل ختم ہو گئی۔